اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی صلوات پڑھے محمد عزاداران امام خیسر باغ ممبئی کی سیکنڈ مجلس 1445 ہجرہ 2 محرم گزرنے کے بعد شب 3 کی مجلس ہے یہ آدھی رات کے قریب ہو رہا اور اتنا بڑا مجمع میرے سامنے مولا تم کو سلامت رکھے مولا تم کو آباد رکھے اور طاقت میسا میں تمار تم کو عطا کرے انشاءاللہ۔ دوستو، میں نے جس حدیث کی تلاوت کی کل میں نے اس کی کچھ ڈیٹیل بتائی۔ اللہ کا رسول اپنی زندگی کے آخری ایام میں لاسٹ ڈیز آف پروفٹس لائف کی یہ حدیث ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عطرت، ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے بلکہ روز محشر حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں شیعہ فرقہ ایک ایسا ہے جو فخر کے ساتھ بولتا ہے ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہیں، ان اہل بیت کے ساتھ کہ جو رسول کے اہل بیت تھے، جس کی سند اللہ نے دی آیت تطہیر میں، اسی اہل بیت کا 5واں حصہ جس کی شہادت کی یہ یاد ہم مناتے ہیں۔ ہر سال محرم میں ہم پیغام حسین کو وہ سیکریفائس، وہ قربانی جو حسین ابن علی نے 61 ہجری میں دی تھی، اس کی یاد میں پوری دنیا میں ہر شہر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہر زبان میں ہو رہا، فرینچ میں بھی ہو رہا، جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں مجالس، انگلش میں بھی ہو رہے، فرینچ میں بھی ہو رہے، جرمن میں بھی ہو رہے، اٹالین میں بھی ہو رہے۔ میں خود ان کے نوحے سن چکا ہوں کہ ہر زبان میں، انڈیا پاکستان تو چھوڑ دو، اردو تو چھوڑ دو، لیکن عرب اور عجم چھوڑ دو، فارسی میں عربی میں تو ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لینگویجز جو ہے اس میں بھی مولا حسین کا ذکر، حسین کی طاقت اتنی بڑی ہے، حسین کی قوت اتنی بڑی کہ چھائی ہوئی ہے پوری دنیا پہ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے، بندہ شان خدا کی ہے۔ یزید نے چند شہروں پہ حکومت کی تھی، یزید کی حکومت چند شہروں پہ تھی، سٹیز پہ تھی۔ حسین نے کسی شہر پہ حکومت نہیں کی، کسی ملک پہ حکومت نہیں کی، حسین کی حکومت انسانیت پہ تھی، سینوں کے دلوں میں تھی۔ آج بھی حسین حکومت دلوں پہ حکومت کر رہا، کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو، کسی فرقے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اگر کردار حسینی پڑھتا ہے تو وہ سر کو جھکا کے بولتا ہے کہ کیریکٹر ہو تو ایسا کیریکٹر ہو۔ اسی لیے ہم بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی کا نام حسین ہے، انسانیت کے بچانے والے کا نام حسین ہے۔ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انٹائر ہیومینٹی کو بچا لیا۔ ذلت کے بجائے عزت دی، جہالت کے بجائے علم دیا، اونچ نیچ کے بجائے مساوات دی،
خیر دیا۔ دوستو زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے، اور حسین نے باعزت موت کا تصور دیا، باعزت موت کا تصور دیا، ذلتوں کو مٹا دیا۔ اب جو حسینی بنے گا اس کی موت بھی عزت کے ساتھ ہوگی۔ لیکن ہم یوتھ کو میں میسیج کیا دوں آج کہ ہم کو بھی امام کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، غفلتوں میں بیٹھو گے، خاموش بیٹھو گے، حسینی کبھی خاموش نہیں بیٹھتا، حسینی ڈم نہیں ہوتا۔ میں لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، غور سے سنو۔ حسینی کبھی ڈم نہیں ہوتا، میں انگلش میں بول رہا ہوں، خاموش نہیں ہوتا، بلکہ حسینی ریولوشنری ہوتا ہے، حسینی انقلابی ہوتا ہے۔ لیکن آج کا انقلاب تیر و تلوار کا انقلاب نہیں ہے، آج کا انقلاب تمہارے کردار کا انقلاب ہے، تمہارے ذہنوں کا انقلاب ہے، تمہارے علم کا انقلاب ہے، انسانیت کا انقلاب ہے، اخلاق کا انقلاب ہے۔ ایسا انقلاب بامبے میں پیدا کرو، یہ چیزوں کو پیدا کرو بامبے۔ میں بار بار پہلی مجلس سے بول رہا کہ we have to do something in our life۔ زمانہ گراف اب ایسا نہیں جا رہا، گراف ایسا نیچے آ رہا۔ اب ظہور امام کا وقت بہت قریب ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولو، اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں اور انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ امام کے ظہور اور سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اگر ظہور کی تیاری کرنا ہے، اہل بیت اور قرآن ٹاپک ہے، اس اہل بیت کے لیے مدد کرنا ہے۔ آج کے دور میں کوئی پلان کیا آپ نے کہ میں امام کے لیے مدد کیا کروں؟ صرف صبح اٹھو شام سو اور صبح اٹھو، یہ نہیں ہونا شیعہ، بلکہ تم سوچو کہ میرے کو امام کے لیے کیا کرنا، آج کے دور کے حسین کے لیے کیا کرنا۔ دوستو جابس چلتی رہے گی، تمہارا بزنس چلتا رہے گا، تمہاری زندگی چلتی رہے گی، اور یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے گی اگر تم نے کوئی پلان نہیں کیا ہے۔ دنیا میں بامبے میں وہی انسان کامیاب ہے جو فیوچر کا پلان کرتا۔ ہم اپنے فیوچر کے لیے 1000 پلاننگ کرتے، ریٹائرمنٹ کے لیے 1000 ہماری پلاننگ۔ اگر کوئی جاب ہے تو ایک پوری زندگی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی نہیں گزارتا، بلکہ وہ آگے بڑھتا۔ کوئی بزنس کر رہا تو جیسا شروع کیا تھا اتنا ہی نہیں کرتا، بلکہ ہر دن بزنس میں امپرومنٹ لاتا، ایجوکیشن میں جاتا، اس میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا۔ میں یہی کہہ رہا آپ سے، جب دنیا کے لیے تم سب کچھ کر رہے تو تم امام کے لیے کیا کر رہے، اہل بیت کے لیے کیا کر رہے؟ اگر تم اہل بیت کے لیے کرو گے، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، یہ تو واجب ہے۔ کل تم سے پوچھا جائے گا، کل آواز آئے گی، پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ کل اگر امام تم سے پوچھے کہ پوری زندگی بامبے میں گزاری، تمہارے پاس سارے ٹولز ہیں، آج کا شیعہ، آج کا لڑکا، آج کی لڑکی یہ نہیں بول سکتی کہ میرے پاس کوئی ٹول نہیں ہے۔ سب کے پاس آج اسمارٹ فون ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز تمہارے پاس ہے۔ اسمارٹ فون کے ساتھ تم ہر وہ کام کر سکتے جو دنیا 50 سال پہلے نہیں کر سکتی تھی، تم کر سکتے۔ آپ یہ سوچو، ہر چیز میرے پاس، کمپیوٹر میرے پاس، اسمارٹ فون میرے پاس۔ اس کے بعد میں نے امام کے لیے کام کیا صبح سے شام 3 دن گزر گئے محرم کے، کیا پلان کیا مولا حسین کا؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے، ایسی زندگی گزارو گے، ایسی پورا عرصہ چلا جائے گا۔ کچھ تو پلان کرو۔ اب میں 2 چیزیں بتاتا، آپ کو ایک ایگزامپل دیتا کہ جو کام کرے گا امام کے لیے وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ۔ میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں، if you do something for امام حسین، دنیا ختم ہو جائے یا تمہاری زندگی ختم ہو جائے، تمہارا نام رہے گا، وہی کافی ہے۔ یہ کمال ہے مولا حسین کے اوپر
کہ جو حسین کے لیے کام کرے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے۔ مولا کی زیارت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ بیٹا پڑھنے دو، ٹائم کم ہے۔ اب آپ کو بتاتا مولا کے روزے میں جب آپ انٹر ہوتے، when you enter نجف اشرف، مولا کے روزے کے کئی دروازے، انٹرنس کے لیے کئی دروازے۔ ایک دروازہ اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آئے، وادی السلام کے راستے سے آئے تو سامنے امیر المومنین کے نام کا دروازہ ہے، میرے مولا کے نام کا دروازہ ہے، باب السلام ہے، باب قبلہ ہے، باب مسلم بن عقیل ہے، مختلف دروازے۔ لیکن پلیز میری طرف دیکھو اور غور سے سنو کہ کام کرو گے تو تمہارا نام کیسے باقی رہتا۔ جب آپ وادی السلام کی طرف سے آتے ہیں تو آخری جو مولا کے روزے میں انٹر ہونے کا دروازہ ہے، ایکسٹریم رائٹ کے اوپر ایک ایسی شخصیت کا ہے، ایک ایسی پرسنالٹی کا ہے، کوئی وہ معصوم نہیں تھا۔ آج سے 1000 سال پہلے اس نے نجف اشرف میں کام کیا تھا، دینی مدرسہ کھولا تھا، دینی مدرسہ کھولا۔ اس وقت نجف اشرف میں کچھ نہیں تھا، مولا کی لہر تھی، بیابان جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، چھوٹی سی آبادی ہے۔ ایسی آبادی میں اس بندے نے، غور سے سنو، اس بندے نے وہ کام کیا، ایسا مدرسہ، ایسی یونیورسٹی بنائی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں باب مدینۃ العلم، علی باب المدینۃ العلم، تو انہی کے شہر میں، انہی کے دروازے پہ میں یہ کام کروں گا جو علی کی سیرت ہے۔ اس نے مدرسہ چھوٹے سے کھولا، لیکن وہ اتنا بڑا مدرسہ ہو گیا کہ 1000 سال ہو گئے، آج آلموسٹ 1000 ایئرس ہو گئے۔ 1000 ایئرس سے وہ مدرسہ، وہ یونیورسٹی ہماری موجود ہے، کہ جس یونیورسٹی میں سارے ہمارے علماء، سارے ہمارے مجتہدین، سارے ہمارے مراجع، جس میں علامہ ہلی بھی ہے، جس میں علامہ مجلسی بھی ہے، جس میں شیخ مرتضیٰ انصاری بھی ہے، جس میں ابو القاسم الخوئی بھی ہے، جس میں ابو الحسن اصفہانی بھی ہے، جس میں آغا شیستانی بھی ہے، جس میں سید رضی بھی ہے، جس میں سید مرتضیٰ بھی ہے، جس کے شیخ صدوق بھی وہیں سے نکلے، شہید اول بھی وہیں کے ہے، شہید ثانی بھی وہیں کے ہے، شہید ثالث بھی وہیں کے ہے، شہید رابع بھی وہیں کر ہے، جہاں سے حسین آغا برجدی وہیں کے ہے۔ اتنے عظیم عظیم مراجع سارے کے سارے اس یونیورسٹی سے باہر آئے۔ میں نے تو پورے نام بھی نہیں لیے، ہزاروں مجتہدین جس مدرسے سے آئے، علی نے ان کو وہ ریگارڈ کیا کہ پورے مولا کے روزے میں کئی معصومین کے نام کے دروازے ہیں یا کوئی اور نام کا، کوئی خاکی انسان کا دروازہ نہیں ہے۔ آج علی نے اپنے روزے کا دروازہ اس شخص کے نام پہ دے دیا۔ اس شخص کا نام ہے شیخ توسی۔ آج وہاں پہ باب توسی موجود ہے۔ آپ صرف اندازہ لگاؤ کام کرنے کا نتیجہ۔ 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے نہ یہ لائٹ تھی، نہ کمپیوٹر تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ فیس بک تھی، کچھ نہیں تھا، ایون بال پین نہیں تھا، لیکن اس بندے نے وہ کام کیا کہ مولا کے روزے میں کام کیا اور اتنے خلوص کے ساتھ کیا۔ اپنے نام کے لیے نہیں کیا، اپنے نام کے لیے کرتا تو علی یہ مقام نہیں دیتا۔ آج سب سے بڑی بیماری کو چھوڑو کہ میرا نام ہو جائے، اپنے نام کی بھیک لوگوں سے مت مانگو، علی سے مانگو۔ کیا بولا؟ لوگوں سے عزت کی بھیک مت مانگو، اس سے مانگو۔ لوگ عزت نہیں دیتے، یہ نہیں کہ پیسہ رہا تو عزت، پیسے کی عزت نہیں ہے، جو عزت علی دے گا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ سمجھ لیں میری بات؟
آج بھی باب توسی جا کے دیکھو، نجف اشرف میں ایکسٹریم رائٹ کا دروازہ ہے اور شیخ توسی کا مزار وہیں پہ باہر ہے، زندہ ہے۔ 1000 سال پہلے کتنے بڑے بڑے ملینرز ہوں گے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، آج سارے کے سارے ختم ہو گئے، ہڈیاں گل گئی خبر میں۔ لیکن شیخ توسی کا نام اور ہر بچے کے منہ پہ نجف اشرف میں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے امام علی کے روضے میں جو یونیورسٹی ہے، جو دینی مدرسہ ہے، جہاں سے ہزاروں طلباء پڑھ کے باہر نکل رہے اور مختلف جگہوں پہ جا کے دین کو پھیلا رہے، یہ سارے کے سارے اس کو ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو ہم بھی تو کوئی کرے۔ میں صرف موٹیویشن کے لیے یہ واقعہ پڑھا کہ وی ہیو پلان کرو۔ فرش اعظم میں خیصر باغ میں بیٹھے ہوئے دعا کرو، خود بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا شیخ کو دیا تھا آپ نے، مجھے بھی موقع دو، مجھے بھی چانس دو، مجھے بھی توفیق دو کہ میں آپ کے لیے کام کروں۔ اگر تم یہ دعا کرو گے نا 50% تو ثواب مل جائے گا۔ اللہ اتنا کریم ہے، اللہ کہتا ہے تم نیکی کی نیت کرو میں 50% اجر دے دوں گا۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے، گڈ ڈیڈز انکریز ہوں گے اگر تم نے نیت کی۔ صرف نیت کرو، کیا جا رہا نیت نہیں کرنے میں؟ کتنے ایگزامپلز ہمیں نجف اشرف کا آپ کا وہیں پہ ادھر سے اگر آپ جائیں اور جا کے انٹر ہو مولا کے روضے میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ کمان کے اندر، آپ کو معلوم مولا کے روضے کے اندر بیچ میں وہ سونے کی گنبد ہے، گولڈن ٹوم۔ امام علی کے روضے میں 2 میناریں، ایک رائٹ پہ مینار ہے، ایک لیفٹ پہ مینار ہے۔ سب ماشاءاللہ سب ظاہر، جو نہیں گیا اللہ ان کو جلد سے جلد علی کی زیارت نصیب کرے۔ وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوتا کہ شیروں کا شیر ہے جو آرام کر رہا ہے، شیر ہے میرا مولا۔ اگر دل کو سکون چاہتے تو علی کے روضے میں چلے جائیں، ایسا پیس ہے نا، سارا سٹریس دور ہو جاتا جب مولا کے روضے میں انسان جاتا۔ مومنی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا، صلوات پڑھو، پیچھے سے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ پلیز۔ ٹائم کیا رہا، ٹائم بولے۔ بس پلیز، میرے پاس صرف 15 منٹ رہ گئے، 12 بجنے، 12:10 تک ختم کر دوں گا مجلس۔ ایک صلوات پڑھ لیں بابا سے بولیں۔ تو مولا کے روضے میں جب آپ انٹر ہوتے، گولڈن ٹوم ہے، سونے کی گنبد، ایک رائٹ سائڈ پہ مینارہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ مینارہ ہے، اور اطراف میں پورے ایک سے ایک خبر ہے، گریوز ہے، عام انسانوں کی نہیں ہے۔ علی کے روضے میں عام انسان کیسے رہ سکتا؟ کوئی رہ سکتا؟ علی کے روضے میں وہی رہ سکتا جو علی کے لیے کوئی کام کرے، مولا رکھے۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلی مینار ہے مولا کے روضے میں، وہ کتنی دور ہے امام علی کی زری سے؟ مثال کے طور پہ یہاں زری ہے، یہ سامنے، فیو سٹیپس، غور سے سنو، 10 یا 12 قدم کے اوپر، 10-12 سٹیپس کے اوپر ایک گریو ہے، ایک لحد ہے، علی کے ذریعے مبارک کے 10-12 سٹیپ کے اوپر۔ سوچو کتنا قریب ہے علی سے وہ۔ امام علی کے زمانے کا شیعہ نہیں ہے، امام علی کے زمانے کے سلمان مدائن میں، ابو ذر ربضہ سعودیہ میں، میسم کوفے میں، عمار سیریا میں، کمیل نجف میں دور ہے، علی سے اتنے قریب۔ دوستو کتنی فخر کی بات ہے، کوئی ہو سکتا مولا سے؟ اور یہ کون سے زمانے کا شیعہ ہے؟
امام علی کی شہادت کے 600 ایئرز کے بعد پیدا ہوا، 600 سال کے بعد پیدا ہوا۔ مولا کی شہادت 40 ہجری کی ہے، یہ 6ٹھی صدی کے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کو۔ نام بولوں؟ کبھی میرے ساتھ زیارت پہ چلو، میں بتاؤں ایک ایک جگہ لے کے جا کے، فری لے کے جاتا ہوں، چلنا ہے؟ اب مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر، لیڈ کرتا ہوں گروپس کو خالی۔ مولا کے روضے میں اتنی نزدیک 600 سال کے بعد پیدا ہوا، علی نے اپنے بازو لا کے ان کو دفن کروا دیا۔ اس کا نام ہے علامہ ہلی۔ کل ان کا ایک واقعہ پڑھوں گا، آج ٹائم نکل گیا، کل آؤں گا تو ان کو سلیم بھائی کو بولوں گا یاد دلا دو۔ علامہ ہلی 600 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے۔ ایک چیز یاد رکھو، اتنے بڑے مجمع سے خیسر باغ میں بول رہا کہ اگر مرضی علی نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر پلیز غور سے سنو، مرضی علی نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ ادھر ادھر ہو بھی جائے تو رہتے نہیں۔ میں ریئلی بامبے کا کراؤڈ، یہ میرا کراؤڈ ہے، میرا 25واں سال ہے بامبے میں ماشاءاللہ، since last 25 years میں بامبے میں۔ I really proud of you, I really proud of you۔ مجھے یہاں کا سرور ہے بامبے کا، انٹیلیجنٹ مجمع ہے، میں نے نام ہی نہیں لیا، میں نے کہا ادھر ادھر پورا مجمع آپ سمجھ گئے وہ کون ہے؟ ادھر ادھر 2 انکلز ہیں، نہیں 2 انکل ہیں، لیکن ہمارے پاس روایت یہ ہے کہ معصوم کبھی ظالم کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر پیسے کے زور پہ دفن ہو بھی گئے، طاقت کے زور پہ دفن ہو بھی گئے، اللہ نے ملائکہ نخال کی ٹیم بنائی ہے۔ ان ملائکہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم جا کے معصوم کے پاس ہو جائے تو اس کو نکال کے پھینک دو۔ میں یہی کہتا ہوں، جب حجر ابن عدی، یاد ہے 10-12 سال پہلے حجر ابن عدی امام علی کا وہ ایسا شیعہ جس کو ظالم نے زندہ دفن کر دیا تھا سیریا میں نام نہیں لیا، بی بی کے روزے میں جو زیارت کریں وہ جانتے ہیں 100 کلومیٹر کے اوپر آج بھی حجر ابن عدی کا روزہ ہے۔ یہ امام علی کا ایسا شیعہ تھا کہ جس کو اس دور کے ظالم نے زندہ دفن کر دیا، اور زندہ دفن کیا، لاسٹ مومنٹ تک بولتا رہا کہ علی کی شان میں گستاخی کرو چھوڑ دوں گا ورنہ موت آ جائے گی۔ تو اس نے پلٹ کے کہا تھا تو موت سے مجھے کیا ڈراتا، میں اس کا ماننے والا ہوں جو موت اور حیات کا مالک ہے۔ تو مجھے موت سے کیا ڈراتا ہے؟ موت اور حیات کا مالک کا میں ماننے والا ہوں۔ زندہ دفن ہو گیا، لیکن ولایت علی میں کمپرومائز نہیں کیا۔ نو کمپرومائز ان ولایت علی ان عزاداری حسین۔ تو جب یہ ظالم سیریا میں آئے تھے اور ان لوگوں نے حجر ابن عدی کے روزے کو کھول کے ان کی میت کو نکالا، وہ جو بھی تھا کوسن مارک ہے وہاں، تو میت بے عینئی ویسی تھی، باڈی 1400 سال کے بعد بھی انٹیکٹ تھی، پورے ویڈیوز چلے، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ پکچرز آئے، جو بھی تھا دشمن کو بھی یقین تھا کہ 1400 سال بھی ہو جائیں گے، علی والا ہے تو جسم رہے گا۔ آپ سمجھے میری بات؟ وہ باڈی تھی، پکچرز موجود ہے، تو ایسے بنو۔ تو جب مولا کے روزے میں آپ انٹر ہوتے، علامہ ہلی ہے ایک مینارے کے نیچے، کل ان کے بارے میں بولوں گا۔ دوسرے مینارے کے نیچے کون ہے؟ 1000 سال ہو گئے ان کو، 400 سال ہو گئے دوسرے والے کو، 1000 صدی کے ایک عظیم پرسنالٹی کے جس نے زمانے کے امام کی زیارت کی، مذاق نہیں، جو جا کے علی کو سلام کرتا تھا تو روزے سے جواب آتا تھا۔ کل ان کا بھی واقعہ پرسوں پڑھوں گا۔
اس شخصیت کا نام ہے مقدس اردبیلی. 2 میناروں کے نیچے یہ 2 اور اطراف میں سائیڈ میں 70 یا 80 ایسے لوگ دفن ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں امام کو کہ دین کے لیے، امام کے مقصد کے لیے کام کیا. آج سارے کے سارے مولا کے روضے کے اندر. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، اگر یہ لوگ جو اندر دفن ہیں جیسا ہلی ہے، مقدس ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری ہے، یہ سارے لوگ اگر ان کی لحد باہر رہتی روضے کے باہر تو ہر لحد سے معجزے ظاہر ہوتے. یہ ایسی پرسنالٹیز ہیں، لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے. نہیں سمجھے. علی سورج ہے، یہ سارے کے سارے سورج اپنی جگہ پہ، ستارے اپنی جگہ پہ. تو بہرحال دوستوں میں کیا کرو، مجھے بتایا جا رہا کہ وہ وقت پہ ختم کرنا ٹرین ہے. پورا آج کی تقریر کا کنکلوژن یہی ہے کہ ہم کو کام کرنا ہے. میں ان علماء کا ذکر کر کے صرف آپ کو موٹیویٹ کر رہا، صرف آپ کو تیار کر رہا. یہ پورا میرا خیصر باغ کے عشرے میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی پریپیئر ہو جائے، کوئی ایک لڑکا لڑکی تیار ہو جائے کہ یہ سال محرم میں امام کے لیے کام کروں گی یا کام کروں گا، تو میرے پورے عشرے کا مقصد پورا ہو گیا، جو مشن ہے میرا کامیاب ہو گیا. انٹائر کمیونٹی کو آپ چینج نہیں کر سکتے. علی والا وہی ہوگا جو ہر دور میں اپنے زمانے میں خالی نہیں بیٹھے گا. اور ایک کام یہ کرو، جب بھی تم کام کرو امام کے لیے، عزاداری کے لیے، ماتم کے لیے، مجلسوں کے لیے، اپنا نام بیچ میں مت لاؤ. یہ سوچ کے مت کرو کہ اگر میں یہاں نیاز بانٹوں گا تو میرا نام ہوگا. نیاز تم لوگوں کے لیے نہیں بانٹ رہے، تم حسین کے نام پہ کھلا رہے. فکر مت کرو نام کی، جو حسین دے گا وہ کوئی نہیں دے گا، جو امام علی دیں گے وہ کوئی نہیں دیں گے. اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے امام کے لیے کام کرنا. جب وہ کام کرتا ہے امام کے لیے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا. بس دوستو، آج 2 محرم کی رات، شب 3، ایک ایسی شہید کا ذکر اس عزاخانے میں ہوگا. میری حد نگاہ تک مجمع ہزاروں کی تعداد میں بیٹھا ہوا، آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا، سب سیاہ پوش، اتنی رات کو اپنے آرام کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بستروں کو چھوڑ کے آپ یہاں جمع ہوئے. کیوں جمع ہوئے؟ صرف یہ احساس ہے کہ چند دن رہ گئے پھر حسین رخصت ہو جائیں گے. میں پہلی مجلس سے ایک جملہ بول رہا کہ یہ فضائل کے دن نہیں، یہ رونے کے دن. یہ فضائل تو ایک تمہید ہے، لیکن اصل جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جائیں گے صرف گریہ ہے، صرف ماتم ہے، عزاداری ہے. میکسیمم عزاداری کرو، جتنا ہو سکے حسین پہ ماتم کرو، 24/7 حسین کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ ہمارا محسن ہے. آج ہماری پہچان مولا حسین سے، ہماری آئیڈینٹیٹی مولا حسین سے. دنیا ہم کو حسینی کہہ کے پکارتی ہے. آج ایک ایسے شہید کہ جو حسین کا سفیر تھا، سمجھے کون ہے سفیر؟ یہ کوفے میں جس کا روضہ ہے، مسجد کوفہ میں، جب زائر مسجد کوفہ جاتا ہے پہلی جو زیارت کرتا ہے وہ مسجد کے اندر جا کے. کیا ہے مسجد کے اندر؟ وہ محراب ہے جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو سر پہ ضربت آئی تھی. زائر جا کے تڑپ جاتا ہے کہ ہائے یہی وہ محراب ہے کہ جہاں علی نماز پڑھ رہا تھا اور ظالم نے سر پہ ضربت ماری. وہاں زیارت کر کے جب زائر باہر آتا، ہر زائر رائٹ سائڈ پہ مڑ جاتا، اندر سے نکل کے رائٹ سائڈ پہ مڑتا. رائٹ سائڈ پہ ایک روضہ بنا ہوا ہے، سارے کے سارے وہیں جاتے ہیں. یہ وہ شہید ہے کہ جو حسین کا سفیر بن کر کوفہ آیا تھا، جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے.
ابن ابو طالب، امام علی کے بڑے بھائی کا بیٹا، حسین کا سفیر، 28 سال کا سن، بس صرف 28 ایئرس کے تھے۔ آپ کو عجیب لگے گا، جناب مسلم ابن عقیل اور مولا عباس دونوں میں 4 سال کا ڈفرنس ہے۔ مولا عباس 32 ایئرس کے تھے اور مسلم ابن عقیل 28 سال کے تھے۔ 60 ہجری میں 4 طاقتیں تھیں عرب کی، امام کو چھوڑ دو، جسے پورا عرب گھبراتا تھا۔ ایک مولا عباس تھے، ایک مسلم ابن عقیل تھے، ایک جناب عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر، اور جناب محمد حنفیہ مولا حسین کے چھوٹے بھائی۔ یہ 4 ایسی شخصیتیں تھیں کہ جس سے پورا عرب گھبراتا تھا۔ ان کی تلوار ایسے چلتی تھی۔ جناب مسلم ابن عقیل کے تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاؤں تو پھر آپ تڑپ کے روئیں گے۔ مسلم ابن عقیل کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا چہرہ، یہ پہلی شخصیت ہے خاندان اہل بیت میں کہ جو شبیہ پیغمبر تھے۔ جناب علی اکبر چھوٹے ہیں، 18 سال کے، یہ 28 سال کے، 10 سال بڑے تھے مسلم۔ آپ کا چہرہ بالکل اللہ کے رسول کا چہرہ تھا، اور جب آپ بات کرتے تھے آپ کی آواز بالکل امام علی کی آواز تھی۔ 2 صفات کو لے کے مسلم دنیا میں آیا تھا۔ یہ پہلے شبیہ پیغمبر خاندان اہل بیت کے۔ حسین نے مسلم کو کوفہ بھیجا، اس لیے کہ کوفیوں کے خط آئے تھے، 10,000 لیٹرز آئے تھے کہ مولا ہم یزید کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ مولا حسین تو جانتے تھے۔ حسین نے مسلم ابن عقیل کے نام ایک لیٹر لکھا۔ آپ خالی لیٹر کے جملے سنو کہ امام حسین کے موسٹ ٹرسٹڈ پرسن، حسین کو کتنا بھروسہ تھا مسلم کے اوپر۔ اور کیا لکھا تھا حسین نے کوفیوں کے نام پہ کہ میں اپنے بھائی کو سفیر بنا کر بھیج رہا ہوں، جو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ امام کا جملہ ہے مسلم ابن عقیل۔ اور دوسری فضیلت مسلم کی یہ ہے، مولا عباس کی جو زیارت کے جملے وہی جملے مسلم ابن عقیل کی زیارت کے۔ آپ چاہ کے جناب عباس کی کربلا مولا میں زیارت پڑھیں اور کوفے میں جا کے مسلم ابن عقیل کی زیارت پڑھیں۔ یہ دونوں زیارت چھٹے امام سے ہمارے پاس آئی، نص سے معصوم ہے، کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، یہ امام کی زبان کے نکلے ہوئے جملے۔ دونوں شہیدوں کے زیارت کے جو جملے وہ بالکل وہی۔ امام نے کیا لکھا، زیارت کیسے پڑھتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم ابن عقیل کے لیے زیارت بتا رہے، اب مولا عباس کے لیے کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ امام بول رہا ہے یہ عبد الصالح، اگر امام کی نگاہ میں کوئی ایسا بندہ جو صالح تو وہ کیسا بندہ ہوگا؟ امام کہہ رہے السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ۔ پھر امام کہتے ہیں کہ تم اللہ کے مطیع ہو، اوبیڈینٹ ہو، وہ مطیع للہ ولی رسول ہے، صرف اللہ کے نہیں رسول کے بھی، ولی امیر المومنین علی کے بھی، ولی حسن ولی حسین، حسن اور حسین کے بھی مطیع ہو۔ اتنی صفات مولا عباس اور مسلم ابن عقیل کو امام نے دی۔ آخری جملہ سنو، امام کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا افضل الشہداء۔ اگر امام کسی کو بولے یہ افضل الشہداء ہے تو کتنا بڑا شہید ہے یہ امام کے جملے دونوں کے لیے سیم استعمال کیے گئے۔ جناب مسلم کوفہ آئے، کوفے میں ابن زیاد ظالم وہ گورنر تھا، حالات اتنے خراب ہوئے، کوفی لا یوفی ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا کہ مغرب کی نماز پر مسجد بھری ہوئی تھی، عشاء کی نماز پڑھا کے عقیل کا بیٹا پلٹا، سارے کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیے۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، سارے کوفیوں نے ساتھ چھوڑا۔ اب عقیل کا بیٹا جائے تو کہاں جائے؟ رات کا وقت ہے، ظلم کا ماحول ہے، ظالم ابن زیاد گورنر بنا ہوا ہے۔ مسلم سر جھکا کے آہستہ آہستہ کوفے کی گلیوں میں ایک گھر کے قریب جا کے ٹھہر گئے۔ جب ٹھہرے تو کچھ دیر کے بعد اس گھر کی جو مالکہ تھی،
خاتون اپنے بچوں کی تلاش میں اس نے دروازے کو کھولا تو وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شریف انسان چہرے پہ نور، سر کو جھکا کے کھڑا ہو. کیا غربت ہے مسلم کی. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. اس نے، عورت نے مسلم کو غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اے جوان تو یہاں کیا کر رہا، اپنے گھر کیوں نہیں چلے آتا. جیسے ہی کہا گھر کیوں نہیں جاتا، غربت مسلم دیکھو. سر کو جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. حسین کے سفیر کا ماتم ہے. کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کیا کرے. تو اس خاتون نے کہا، چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو. مسلم نے سر کو جھکا کے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. مدینے کا نام سنا گھبرا گئی. کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو. تو مسلم نے کہا محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں. بس یہ سننا تھا. بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئے. کہا آپ ہیں کون. تو مسلم نے کہا میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہوں. اس مومنہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا باہر کیوں ٹھہرے ہوئے، آپ میرے گھر آئیے، اندر آئیے. اندر گئے مسلم. جو کچھ روٹی کھانا تھا روٹی کھائی، کچھ آرام کیا. عقیل کا بیٹا اٹھا، وضو کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا. ظالم ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ مسلم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. 2,500 یا 3,000 کا لشکر اس ظالم نے بھیجا. عزیزو جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آئی، مسلم تلوار ٹیک کے مسلح سے اٹھے. اس مومنہ نے کہا کہ آقا لشکر بہت بڑا ہے، اکیلے مت جائیے. جب یہ کہا اب مسلم کا جواب سنو. تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے. مسلم نے کہا اے بی بی تیرا بہت شکریہ، تو نے میں اپنے گھر میں مجھے اجازت دی، روٹی میں نے کھایا، لیکن اتنا بڑا لشکر آ رہا اور اگر میں باہر نہ جاؤں تو یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوں گے اور تیرا پردہ ضائع ہوگا. مسلم نہیں چاہتا تیرا پردہ ضائع ہو. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال. کربلا میں آ کے دیکھو علی کی بیٹی زینب کے سر سے چل. شیطانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. مسلم باہر آئے. عقیل کا بیٹا ہے، حسین کا بھائی ہے، سفیر ہے، خوب جنگ کی. ظالم ابن زیاد نے اور 3,000 کے لشکر کو بھیجا اکیلے مسلم کو پکڑنے کے لیے. دھوکے سے مسلم کو پکڑا گیا، رسیوں میں جکڑ کر مسلم کو ظالم ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. جب مسلم آئے ابن زیاد کے سامنے، عقیل کا بیٹا ہے، حسین عباس کا بھائی ہے، سینہ تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. یہاں پہ ایک شخص تھا جو کربلا کے بعد مدینے میں چوتھے امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولا تڑپ جاؤ گے اس کے سوال کا. آ کے کہا مولا میں اس وقت دربار میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا، تو مسلم جو چچا آپ کے آئے، سر اٹھا کے آئے، سینہ تان کے آئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. مولا آپ تو امام ہیں، اس وقت بھی میں دربار میں تھا جب آپ کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں آئے، لیکن جب آپ آئے تو سر کو جھکا کے آئے، آنکھیں نیچی کر کے آئے، سر اٹھا کے نہیں آئے. امام نے کہا تو نے احساس نہیں ہے، انصاف تو نے نہیں کیا. جب میرا چچا آیا تو وہ اکیلا تھا، میرے ساتھ میری ماں بہنیں تھی، میرے ساتھ زینب تھی جس کا سر پہ چادر نہیں تھی. میں سر اٹھا کے کیسے آتا. بس دوستو ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو دارالامارہ پہ لے کے جاؤ اور سر کو خلم کر دو. جب 2 رکعت نماز پڑھ کے مسلم کا جب سر خلم ہونے لگا، انہوں نے مکے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. نماز کے بعد جو آپ سلام کرتے ہیں یہ سنت مسلم ہے. نماز کے بعد جو ہم زیارت پڑھتے ہیں وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل نے پہلی مرتبہ پڑھی تھی.
مسلم نے سلام کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ کہنا تھا حسین راستے میں تھے، خیام کیے ہوئے تھے، میں نے مجلس ختم کر دی، خیام کیے ہوئے تھے۔ حسین نے کہا علیکہ السلام علیکہ السلام، پھر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح پوچھا دو، اسی طرح 2 منٹ میں ختم کر رہا، 2 منٹ میں۔ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب آگے بڑھ گئی، کہا بھیا خیر تو ہے، یہ کلمات کیوں جاری کیے؟ حسین نے زینب کو قریب بلایا، کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا، تو دور سے زینب نے دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے، تڑپ کے رونے لگی۔ میں بی بی زینب سے کہوں کہ بی بی آج آپ دور سے دیکھ رہی، کل کربلا میں تلے زینبیہ آپ کے سامنے حسین کا گلا ہوگا، آپ دیکھیں گی۔ بس ختم کر دیا میں 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ بی بی نے دیکھا وہ منظر کہ مسلم کے گلے پہ خنجر چل رہا۔ اس کے بعد مولا حسین نے شہزادی زینب سے کہا کہ بہن رقیہ کو لے کر آؤ۔ جناب مسلم کی یتیم بچی 5-6 برس کا سن، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا۔ رقیہ بنت مسلم کو لایا گیا، مولا نے اپنے بازو بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ اہل بیت کی گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا ایسے سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا۔ حسین نے کہا رقیہ اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو، ابھی حسین زندہ ہے۔ وہیں سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیا کر رہا، لیکن 11 محرم پہلا تماچا سکینہ کے منہ پہ آیا، حسین کی بچی فریاد کرنے لگی ہائے بابا میں یتیم۔ پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو، یہ مجلس بخشش کا سہارا بن جائے، قیصر بھائی کے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر، اعمال ایسے ہوں کہ مولا حسین راضی ہو جائے۔ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، امام کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو سلامت رکھ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مولا کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، صحیح معنی میں حسینی بنا دے، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ قیصر بھائی اور ان کے شوہر کے لیے پڑھ دے۔ محفل بنجدن محبہ نے ان کے سارے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دے، میری اہلیہ کے